ایمان بالغیب سے کیا مراد ہے؟ اس دنیا میں ہمیں جس امتحان میں ڈالا گیا ہے اس کی نوعیت بالکل وہی ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اندھا بہرا پیدا کیا ہے اور اس کے بعد آسمان سے وحی آتی ہے اور وہ آ کر اسے کہتی ہے کہ تمہیں فلاں اور فلاں بات کو ماننا ہے۔ یعنی اگر آپ ایمان بالغیب کو اس معنی میں لیتے ہیں کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی غیب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ اپنے حواس سے کام لیتے ہیں نہ عقل سے کام لیتے ہیں، بس پیغمبر نے آ کے ان کو بتا دیا کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو تمہارے حواس سے ماوراء ہیں، تمہاری عقل سے ماوراء ہیں، تم کو انہیں ماننا ہے، اور وہ انہیں مان لیتے ہیں۔ عام طور پر لوگ اس کو اس طرح لیتے ہیں۔ تو یہ بتایا ہے میں نے یہاں پہ، اور استاذ امام نے بھی اپنی تفسیر تدبر قرآن میں اس کی بہت وضاحت کی ہے کہ یہاں اس معنی میں نہیں ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ وہی ہے جو ہمارے ہاں بر صغیر میں شاہ عبد القادر نے کیا۔ اچھا، میں نے بھی اسی ترجمے کو اختیار کیا ہے، وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اس دنیا میں ہمارے لیے علم کی کیا صورتیں ہیں ان پر ایک نظر ڈالنی چاہیے۔ علم کی ایک صورت جس کے بارے میں کسی زیادہ بحث کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ علم بالحواس ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، چھونے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں کہ جن تک ہماری رسائی اس لحاظ سے براہ راست ہو جاتی ہے۔ یہ جو سائنسی علوم ہیں، ان کی ایجادات سے کیا ہوا ہے؟ ہمارے حواس کی قوت بہت بڑھ گئی، یعنی ہمارے کان ایک خاص حد تک سنتے تھے، اب ہم بہت دور کی آوازیں سن لیتے ہیں۔ ہماری آنکھیں ایک خاص حد تک دیکھتی تھیں، اب ہم نوری سالوں کے فاصلے پر دیکھنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ تو ہمارے حواس کی قوت بہت بڑھ گئی ہے، اور اس قوت کو بڑھانے کا باعث کیا چیز بنی ہے؟ یعنی یوں نہیں ہے کہ انسان کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی ہے، آلات ایجاد کر لیے گئے ہیں، یعنی وہ ذرائع پیدا ہو گئے ہیں کہ جن سے ہم اپنی رسائی بہت دور تک بڑھا لیتے ہیں۔ اصل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہی علم بالحواس ہے۔ یعنی ہمیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں اور قرآن میں اس کو بڑی نعمت قرار دیا ہے، یہ ہماری آنکھیں، یہ ہمارے کان، یہ ہماری سوچنے سمجھنے اور چیزوں کو اخذ کرنے کی صلاحیت، تو اگر آپ غور کریں تو اس کو ایک لفظ میں اس طرح ادا کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے علم کا بہت بڑا حصہ ہمارے تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہے۔ یعنی ہم چیزوں کو مشاہدے میں لاتے ہیں، جب وہ ہمارے مشاہدے میں آ جاتی ہیں اور پھر بار بار تجربے سے گزرتی ہیں تو وہ ہمارا علم بن جاتی ہیں۔ اسی کو آپ آگے بڑھ کے یوں کہتے ہیں کہ جب کچھ چیزیں ہمارے تجربے میں بار بار آتی ہیں تو پھر استقراء کے نتیجے میں، انڈکشن کے نتیجے میں وہ عالمگیر صداقتیں بھی بن جاتی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ میں سارے کووں کو دیکھنے کے لیے جاؤں کہ ان کا رنگ کیا ہے، یا میں ساری دنیا میں پھروں اور پھر مجھ پر یہ بات واضح ہو کہ ایک ایک جگہ میں نے پانی گرا کر دیکھ لیا ہے، پانی ہمیشہ نشیب کی طرف بہتا ہے۔ یہ تجربہ جب دسیوں جگہوں پر ہو جاتا ہے تو ایک علمی حقیقت بن جاتا ہے، اور پھر ہم اس کو علم کے طور پر بیان بھی کرتے ہیں اور آگے اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ تو ہمارے علم کا ایک بڑا ماخذ تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ اب تجربے اور مشاہدے میں جو چیزیں آتی ہیں وہ بالکل واضح ہے کہ ہمارے سامنے اگر اصلاً دیکھا جائے تو وہ مادی چیزیں، یعنی اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ مادی چیزیں ہیں۔ یعنی مادہ اپنی مختلف صورتوں میں تجربے اور مشاہدے کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ میرا اپنا وجود آ جاتا ہے اس لیے کہ وہ بھی مادی ہے، یہ کائنات آ جاتی ہے اس لیے کہ یہ بھی مادی ہے۔ اس مادے کے اندر اترنے کی صلاحیت بھی ہم نے پیدا کر لی ہے، چنانچہ ذروں کا دل بھی ہم چیر کے دیکھ لینے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ اوپر کی دنیا کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ وہ ایک مادی دنیا ہے جو بہت وسعتوں میں پھیلی ہوئی ہے، یہاں تک کہ اب ہمارے پیمانے عاجز آ چکے ہیں اور ہم نوری سالوں میں اس کی پیمائش کرتے ہیں۔ یہ صورتحال بھی ایک حد تک ہماری گرفت میں ہے کہ بہرحال آلات کی مدد سے ہم کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ بھی ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آ جاتی ہے۔ کیا تجربے اور مشاہدے سے ماورا بھی کوئی دنیا ہے؟ تو اگر ماورا کوئی دنیا ہے تو اس تک رسائی کا ذریعہ کیا ہے؟ تو اگر آپ غور کریں تو اس تک رسائی کا ذریعہ انسان کے پاس عقلی ہے۔ یعنی عقل کیا کرتی ہے؟ وہ یہ کرتی ہے کہ جو کچھ ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آتا ہے اس کے لوازم کا ادراک کرنا شروع کر دیتی ہے۔
یعنی اگر یہ بات ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ بھی ہونا چاہیے. مثلا یہ گویا کسی چیز کا تجزیہ ہے جو ہم جب آخری درجے میں کرتے ہیں تو پھر ہونا چاہیے کا ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں. جیسے ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ نیوٹن نے سیب کو نیچے گرتے ہوئے دیکھا تو توجہ ہوئی کہ چیزیں نیچے کی جانب گرتی ہیں. احساس ہوا کہ ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں تو یہ ایک مشکل ہوتی ہے، ہم نیچے اتر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آسانی ہوتی ہے. تو یہ چیزوں کا نیچے کی طرف گرنا یہ ظاہر ہے کہ تجربہ بھی ہے اور مشاہدہ بھی ہے. اب اس سے ایک نتیجہ نکالا گیا کہ کوئی قوت ہے جو اس کو کھینچتی ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ قوت کوئی اساطیری قوت بھی ہو سکتی، آپ عقلی لحاظ سے کوئی اندازہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ تو جواب ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. یہ سوال عقل نے پیدا کر دیا ہے کہ کوئی قوت ہونی چاہیے جو چیزوں کو نیچے کی جانب کھینچے. قوت ہونی چاہیے، عقل ہمیشہ یہیں تک پہنچاتی ہے. یہ اس کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ آگے بڑھ کر تجربے اور مشاہدے کی جگہ لے لے. جو چیز تجربے اور مشاہدے سے ہم نے جاننی ہے وہ تو تجربے اور مشاہدے سے جانیں گے. کوئی چیز عین الیقین بنے گی تو وہ ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آنے کے بعد ہی بنے گی، لیکن اس جگہ ہمیں عقل پہنچا دیتی ہے. اگر آپ غور کریں تو ہمارے جتنے مفروضے بنتے ہیں جن کی پھر ہم تحقیق کرتے ہیں، اسی طرح سے جتنے ہم نتائج نکالتے ہیں، جتنی چیزوں کو ہم اکٹھا کر کے ان کا کوئی نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں، وہ سب ایک عقلی عمل ہوتا ہے. تو اس دنیا سے ماوراء جو کچھ بھی ہے اس کا تصور کرنے کے لیے عقل دنیا کا تجربہ کرتی ہے، مشاہدات سے گزرتی ہے. تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر اس دنیا میں جو کچھ ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آ رہا ہے اس کی بنیاد پر ایک رائے قائم کرتی ہے، پھر اس کے عقلی نتائج بتاتی ہے. تو یہ عقلی نتائج ہیں جن کو انفرنس یا استنباط کہا جاتا ہے. یہ عقلی نتائج یہ ہیں در حقیقت جو مذہبیات کی بنیاد بنتے ہیں. یعنی جس طریقے سے اچھے فلسفے میں ہمیں توجہ دلائی جاتی ہے کہ ہم اپنے احوال کا اس مادی دنیا کا تجربہ اور مشاہدہ کرنے کے بعد عقلی نتائج نکالیں. وہ عقلی نتائج ہیں جن کی بنیاد پر اچھا فلسفہ وجود میں آتا ہے. ہم اپنی سماجی حالت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے کچھ نتیجے نکالتے ہیں. انسانوں کے سیاسی تعامل کا مطالعہ کرتے ہیں، اس سے کچھ نتیجے نکالتے ہیں. یہ دیکھ لیجئے نا کہ سیاسی تعامل کا مطالعہ کر کے ہی ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ کس طرح سے ایک سیاسی نظم انسان کی ضرورت بن جاتا ہے، کس طرح وہ فطرت کا تقاضا بن جاتا ہے. پھر اس کے لحاظ سے ہمیں کس طرح ایک نظم کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پھر اس نظم کے لیے ہمیں ایک حکمران کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اسی طرح سماجی معاملات کا بھی ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، ان کے درمیان یہ تعلق پیدا ہو رہا ہے، اس تعلق کے نتیجے میں اولاد ہوتی ہے. تو ہم اس سے پھر انفر کرتے ہیں کہ کوئی نظم ہونا چاہیے جو اس سارے معاملے کو اصول میں تقسیم کر دے. یہ جو آپ نے سائنس میں دیکھا کچھ قوانین دریافت کر لیے جاتے ہیں، تو قوانین تو تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتے. قوانین عقلی دریافت کرتی ہے. یعنی وہ دیکھتی ہے کہ چیزیں ایک طریقے سے علت و معلول کے رشتے میں نتیجہ خیز ہو رہی ہیں، اور ان کی نتیجہ خیزی کو سامنے رکھ کر وہ یہ نتیجہ نکال لیتی ہے کہ یہ اصل میں اس قانون کے مطابق کام کر رہی ہیں. تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سائنس کے قوانین بن جاتے ہیں. یہ عقلی استنباط ہے. تو عقلی استنباط ہے جس کو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو اپنے وجود سے متعارف کرانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. قرآن مجید میں جب استدلال کیا گیا ہے تو اس کائنات کے مشاہدات ہی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. یعنی زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، یہ تمہارے سامنے اونٹ کھڑا ہے، اس کو دیکھو، ان پہاڑوں کو دیکھو، یہ دیکھو کہ سمندر میں لہریں اٹھ رہی ہیں، یہ دیکھو کہ کشتی چل رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی تجربات و مشاہدات کی ایک دنیا ہے جس کو قرآن مجید بھی ہمارے سامنے کھولتا ہے. جب آپ سائنسی طریقے سے نئی معلومات حاصل کرتے ہیں تو بعض اوقات اس دنیا کے یہی حقائق جو بڑے سادہ حقائق ہیں، ایک دہقان کو بھی نظر آ رہے ہیں، صحرا نشین کو بھی نظر آ رہے ہیں، وہ سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں بڑے غیر معمولی اور پیچیدہ عالم ہمارے سامنے کھولتے چلے جاتے ہیں. تو یہ دنیا ہے جس کا مشاہدہ کرنے کے بعد، تجربہ کرنے کے بعد پھر توجہ دلائی جاتی ہے کہ ذرا دیکھو کہ کیا یہ آپ سے آپ بن گئی ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک سوال ہے نا سامنے رکھا جاتا ہے. تو کس کو کہتے ہیں دیکھو؟ عقل کو کہتے ہیں کہ دیکھو. یعنی جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو اشیائی کو دیکھوں گا، لیکن پھر میرے اندر جو اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم خلقوا من غیر شیء، کیا یہ ایسے ہی بن گئے ہیں؟
ام ہم الخالقون۔ اچھا دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس دنیا کے اندر ایک باشعور ہستی انسان ہے، یہ یہاں پر صدیوں سے موجود ہے، بلکہ ہزاروں سالوں سے موجود ہے، تو کیا بعید ہے پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ ہم نے ہی یہ دنیا بنا ڈالی ہو؟ تو قرآن نے دونوں سوالات سامنے رکھ کر اس کو ایک سوالیہ نشان کے ساتھ چھوڑ دیا۔ یعنی غور کرو اس بات کے اوپر کہ یہ دنیا جس کو تم دیکھ رہے ہو، یہ مادہ جسے تم دیکھ رہے ہو، یہ نفس جس کی کار فرمائیاں دیکھ رہے ہو، یہ تمہارے مشاہدے میں آ رہا ہے، تو یہ خیال کرو کہ یہ سب کیا ہے؟ یعنی کیا یہ آپ سے آپ وجود میں آ سکتا ہے، اور کیا یہ خود اپنا خالق ہو سکتا ہے؟ تو دونوں سوال سامنے رکھ دیے، اس کا نتیجہ نکالنا ہے۔ کون نتیجہ نکالے گا؟ عقل نکالے گی۔ تو عقلی استدلال پر مذہب کے تمام استدلال کی بنا رکھی گئی ہے۔ یہ عقلی استدلال آپ کو کہاں پہنچاتا ہے؟ یہ یہاں پہنچاتا ہے کہ ایک عاقل انسان کو ہر چیز کو دیکھنے کا تقاضا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھ کر تو بیل بھی مان لیتے ہیں۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ سائنس کے قوانین دریافت کرے، وہ فلسفے کے نتائج نکالے، وہ سماج کا مطالعہ کر کے اس کے قوانین دریافت کرے، وہ سیاسی عمل کے قوانین دریافت کرے۔ یہ ساری چیزیں کیسے دریافت ہوتی ہیں؟ تجربے اور مشاہدے کے ماورا دیکھنے سے۔ اور اس میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ بس مذہبیات میں ہوتا کیا ہے کہ ہونا چاہیے تک آپ کو عقل لے جاتی ہے، یہ ہے۔ اس کا جواب پھر انبیاء علیہم السلام دیتے ہیں۔ اس کو قرآن مجید کہتا ہے ایمان بالغیب، یعنی اس چیز پہ اصرار نہ کرو کہ دیکھیں گے تو مانیں گے۔ یہاں چونکہ یہود کو سامنے رکھ کر بات کی جا رہی ہے، تو یہ معلوم ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو چاہا تو ان کے اندر سے کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایسا نہیں کہ پوری قوم نے یہ سوال کیا تھا، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ارے اللہ جہرا، ہمیں آپ اللہ کو دکھائیے، اس کے بعد مانیں گے۔ تو یہ بتایا گیا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تمہیں جس امتحان میں ڈالا گیا ہے وہ عقل کا امتحان ہے، تم نے ماورا میں دیکھنا ہے۔ پیغمبروں نے تمہارے سامنے ایک نتیجہ رکھ دیا ہے، تمہیں اب یہ تجزیہ کر کے دیکھنا ہے کہ کیا یہ نتیجہ تمہارے تجربے اور مشاہدے کے نتائج سے موافقت رکھتا ہے، کیا یہ تمہارے ہونا چاہیے کو ہے میں بدل رہا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا استدلال ہے۔ اس استدلال کو سامنے رکھ کر قرآن ایمان بالغیب کی تعبیر اختیار کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بے جانے بوجھے، بے سمجھے کسی غیب کو مان لو جو تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس سے ماورا جو غیب ہے اس کے بارے میں اس بات پر اصرار نہ کرو کہ دیکھ کر مانو گے۔ عقلی نتائج کی بنیاد پر بھی چیزیں مانی جاتی ہیں، اور اصلی علم یہی ہے اور انسان کا شرف یہی ہے کہ وہ چیزوں کو اس طرح مانے۔